آیت نمبر ہے 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ افمن یعلم، بھلا وہ شخص جو جانتا ہو، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ یقیناً نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق سچائی اور حق، کمن ہوا اعمی یہ اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اندھا۔ اس لیے بھائیو، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں ہے لیکن وہ مسلمان ہے، اس کا یہ ایمان بھی کل قیامت والے دن اس کو بہت فائدہ دے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، نامہ اعمال جو ہے نا، یہ 2 مرتبہ تلے گے۔ بھائی کتنی مرتبہ تلیں گے؟ 2 مرتبہ۔ سب سے پہلے کفر اور اسلام کا فیصلہ ہونا ہے، کفر اور ایمان کا فیصلہ ہونا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ ایک بندے کا صرف ایمان کا کلمہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر لایا جائے گا اور وہ گناہوں کے بہت بڑے دفتر پر بھاری ہوگا۔ یہ پہلا موقع ہوگا، وہاں عمل نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں ایمان اور کفر دیکھا جائے گا۔ ایمان جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، وہ سارے ایمان والے الگ۔ پہلے مرحلے میں ہر مومن کامیاب ہے۔ بھائی پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ ہر مومن کامیاب ہے، اور کافر الگ ہو گئے۔ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا فیصلہ ہے۔ اب جب ایمان والے الگ ہو گئے، اب پھر ان کے عمل تلیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ہم صرف دوسرے مرحلے کو جانتے ہیں، عام مسلمانوں میں دوسرے مرحلہ کی شہرت ہے، پہلا مرحلہ نہیں۔ جب سارے ایمان والے الگ ہو گئے، پھر ان کے عمل تلیں گے۔ جن کی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کا نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں، جن کا برابر رہا وہ آراف میں جائیں گے۔ سورہ آراف میں ان کا ذکر ہے۔ ایک بندے کی نیکیاں اور بھائی گناہ کیا ہیں؟ برابر۔ ان کو آراف میں رکھا جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، یہ جن آراف کے نام پر پورے قرآن کی ایک صورت ہے۔ اور جن کے گناہ زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئیں، تو ان کی کافی کیٹاگری ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو انبیاء کی سفارش سے بخشے جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو شہداء کی سفارش سے بخشے جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو قرآن کریم کے حافظوں کی، باعمل حافظوں کی سفارش سے بخشے جائیں گے، کچھ وہ ہیں جن پر اللہ پر خود سے رحم فرما دیں گے۔ بہت سارے اس طرح نکل جائیں گے۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں جن کو تھوڑی بہت ہی جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جو اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور نبی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ نے اتارا حق اتارا، جو یہ ایمان رکھتا ہو وہ کافر کے برابر نہیں ہو سکتا۔
قرآن اسی بات کو کہہ رہا افمن یعلم، جو شخص جانتا ہے انما انزل الیک، کہ یقیناً اتارا گیا آپ کی طرف من ربک، آپ کے رب کی طرف سے سچ، کمن ہوا اعمی، یہ بھلا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً ہماری ان باتوں سے نصیحت وہی حاصل کریں گے جو عقل والے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ پورا کریں گے اللہ کے عہد کو۔ میں نے اس کی کچھ تفصیل پچھلے درس میں عرض کی تھی۔ ولا ينقضون المیثاق، اور عہد کو پکا کر لینے کے بعد اس کو توڑیں گے نہیں۔ والذین یصلون، یہ دوسری علامت ہے عقل مندوں کی۔ والذین یصلون، اور وہ لوگ ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ قرآن نے کیسا جامع جملہ بولا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا بھائی کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ کیا مطلب جی اس کا؟ اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ رشتہ داری کو جوڑو، رشتوں کو منقطع نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کا پاس کرے گا، رشتہ داری کے حق کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کیا دیں گے؟ برکت دیں گے۔ یہ وہ بندہ ہے جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کی رعایت کرتا ہے۔ نمبر 2، تعلقات کو نبھاتا ہے۔ نیکی کی وجہ سے جن لوگوں سے تعلقات ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض نہیں ہو جاتا، رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرتا ہے، متعلقین کے حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو فوراً جوڑتا ہے۔ مثلا سگا بھائی ہے، آپس میں ناچاکی ہو گئی اور یہ اپنے بھائی سے قسم کھا کر اٹھ کر آ گیا کہ میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، قسم کھا لی ہے، سگا بھائی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہی ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے، رشتہ داری کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے۔ فوراً اس نے کیا کیا؟ اپنی قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا، اور اپنے سگے بھائی سے جو قطع تعلقی کی تھی اس کو ختم کر دیا۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ بھائی کیا ہے؟ اور میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں، ابھی بہت سے دوست حج پر گئے ہیں، تنہائیوں میں ہم سے پوچھتے ہیں فلاں میرے سگے عزیز ہیں، اس سے میری رشتہ داری، اس سے میری بول چال بند ہے، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں بھائی ان سے حج پر جانے سے پہلے اگر تمہیں یہ لگے کہ وہاں میری زیادتی ہے تو آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ معذرت کرنے سے بندہ اللہ کی نگاہ میں بھی بڑا ہوتا ہے، بندوں کی نگاہ میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے پھر بھی آپ دعا سلام کر کے جائیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جس رشتہ دار سے آپ کا مزاج نہیں ملتا اس سے زیادہ محبتیں بڑھاؤ، نہ۔ مثلا قریبی رشتہ داروں میں ایک عزیز ایسا ہے وہ اکھڑ مزاج ہے، یا ہمارا اس سے مزاج نہیں ملتا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے دعا سلام رکھو، خوشی کے موقع پر مبارکباد دو، غمی کے موقع پر جو ہمدردی کر سکتے ہو کرو۔ ہاں، اس سے کاروبار نہ کرو، کاروبار کا تو اسلام نے نہیں کہا، اس سے کاروبار نہ کرو، اس سے زیادہ بے تکلفی نہ رکھو، دن رات اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، پتہ یار اس کا مزاج اور ہے، میرا مزاج اور ہے، ہم اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا رشتہ داری کا حق ادا کرو، ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دن رات لین دین بھی کرو، اٹھنا بیٹھنا بھی کرو، کاروبار بھی کرو، پھر لڑ پڑتے ہیں۔ بھائی جس سگے بھائی سے پتہ ہے میرا اس سے مزاج نہیں ملتا، تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے پتہ چلا کہ میرا سگا بھائی ہے، بیمار ہے، فی الفور عیادت کے لیے جاؤ۔ اگر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی ضرورت ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ اس بھائی کے ساتھ کاروبار نہ کرو، معاملات نہ کرو۔ اس لیے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا
قرآن نے ایسا جملہ بولا ہے، اس میں سارے رشتے آ گئے، عام تعلقات بھی آ گئے، یار دوستوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر منہ پھیر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ وسعت ظرفی اللہ کو بہت پسند ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ظرف اتنا بڑا ہے، زمین و آسمان سے زیادہ ہے، زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اللہ کی تو شان ہی بہت اونچی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کیا وصف اتنا وسیع تھا، جو آیا اللہ کے نبی نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھو بھائیوں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جو دوست جو ساتھی ایسے ہیں نا کہ ان کے مزاج میں نرمی یا وسعت ظرفیہ سب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے۔ جو ایسے کہ ان کا نخرہ، ان کی نازک مزاجی، چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، تعلقات منقطع کر لینا، چھوٹی چھوٹی بات پر دعا سلام چھوڑ دینا، چھوٹی چھوٹی بات پر منہ پھیر لینا، یہ جو کم ظرفی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ایسا بندہ زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے اوقات، معاملات، رزق سے برکتیں کھینچ لیتے۔ برکتیں کیوں؟ ایسے بندے کا مزاج ہوتا ہے دوسروں پر تنقید کا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کا، دوسروں کے ساتھ حقارت سے پیش آنے کا۔ بہرحال قرآن کریم نے عقل مندوں کی دوسری نشانی یہ بیان کی ہے، والذین یصلون، عقل مند وہ لوگ ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، حکم دیا۔ شاید میں نے پہلے کبھی سنایا ہو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن کے ماں کی طرف سے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ، ناراضگی ہو گئی آپس میں۔ محمد بن حنفیہ جو ہیں یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں، بنو حنیفہ کے خاتون ہیں، ان سے عمروں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے ہیں اور محمد بن حنفیہ چھوٹے ہیں، آپس میں ناراضگی ہو گئی، آپس میں کیا ہو گئی؟ ناراضگی ہو گئی۔ اور حضرت حسن نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے کچھ زیادتی کر دی، ڈانٹ دیا، کوئی تھوڑی بہت ہی بول چال بند ہو گئی، کوئی 1-1.5 دن کے لیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے زیادتی کر دی، اس کا اتنا معاملہ نہیں تھا جتنا سختی سے میں پیش آیا۔ اپنے غلام سے بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا پتہ کر کے آؤ محمد بن حنفیہ گھر ہے یا نہیں، تاکہ میں اس سے جا کر کیا کروں؟ معذرت کروں، میں جا کے ان سے معذرت۔ غلام آئے پتہ کرنے، محمد بن حنفیہ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا لگتا ہے آپ کے بھائی کا دل نرم پڑ گیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ فوراً غلام سے کہا میرے بڑے بھائی سے کہیں کہ اگر وہ میرے پاس معذرت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے ہیں، وہ میرے دروازے پر نہ آئیں، میں آتا ہوں، وہ میرے دروازے پر نہ آئیں، چونکہ وہ بڑے ہیں، میں آتا ہوں ان کے دروازے پر۔ غلام تو پتہ کرنے گیا تھا، خود چل کر آگے ساتھ۔ اب یہ ہے قرآن کی اس خوبی۔ حضرت حسن کو بھی فوراً احساس ہوا کہ میں نے چھوٹے بھائی پر تھوڑی سی کیا کر دی، سختی کر دی، اور چھوٹے بھائی کو بھی یہ ہوا کہ بڑے بھائی کا معذرت کے لیے میرے دروازے پر آنا اچھا نہیں، مجھے جانا چاہیے۔ ہاں، اسی کو کہا گیا والذین یصلون، وہ جوڑ دیتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس تعلق کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ عقل مندوں کا بھائی تیسرا وصف، اللہ تعالی ہم سب میں یہ خوبیاں پیدا کرے۔ بھائیو جہاں بھی قرآن کریم جہاں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرے نا، وہ حصے بہت ضروری ہیں یاد کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں جمعے کے بیانوں میں، درسوں میں ان حصوں پر بہت زور دیتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک شخص ہوئے، انہوں نے ایک مضمون لکھا، اس مضمون کا عنوان اتنا دلکش مجھے لگا، اس عنوان کو پڑھے ہوئے مجھے تقریباً 13-14 سال ہو گئے۔ میں ایک لائبریری میں گیا تھا،
سیالکوٹ میں، شاید 2011 کی 12 کی بات ہے۔ میں نے یہ عنوان پڑھا نا، میرے دل پر ایسا لگا یہ عنوان، میں نے کہا ہو کمال کا عنوان قائم کیا اپنے مضمون کا۔ وہ عنوان پتہ کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب مسلمان۔ بھائی عنوان کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب مسلمان۔ میں اس عنوان پر ہل کر رہ گیا، اوہو کس کمال کا عنوان ہے۔ پھر میں نے اس مضمون کے مطالعہ کے بعد پھر میں نے اپنی دعاؤں میں یہ بات شامل کی۔ آپ حضرات میرے جمعے کی دعا میں مسلسل سنتے ہوں گے، اے اللہ قرآن کریم نے ایمان والوں کے جو اوصاف بیان کی ہیں وہ ہم میں مومنانہ خوبیاں پیدا کر دے۔ اسلام نے ایمان والوں کی، قرآن نے ایمان والوں کی جو خوبیاں پیدا کی ہیں، دیکھو بھائیو، جس طرح ہمارے یہاں وزن کے کم زیادہ ہونے سے اگر جسم کے اوپر گوشت زیادہ ہے تو کیا ہوگا؟ وزن زیادہ ہو گیا۔ اگر دبلے پتلے ہیں تو وزن کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ کل قیامت والے دن معاملہ الٹ ہونا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ خوبیوں سے وزن بڑھنا ہے۔ وہاں کے ترازو مادی ترازو نہیں ہیں، وہاں کے ترازو بہت اونچے ترازو ہیں۔ وہ گوشت پوش کو نہیں تولیں گے بھائی، وہ کس کو تولیں گے؟ وہ کمالات کو تولیں گے، وہ خوبیوں کو تولیں گے۔ تو قرآن کا مطلوب مسلمان بننا ہے مجھے اور آپ کو۔ ہاں، قرآن کا مطلوب مسلمان کون ہے؟ قرآن نے جن لوگوں کا حلیہ بیان کیا ہے، قرآن نے جن لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، مجھے اور آپ کو وہ پیدا کرنی۔ اب دیکھو تیسری خوبی عقل مندوں کی کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب ہماری اردو جو ہے وہ مجبور ہے، یخشونہ کا میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ ڈرتے ہیں۔ حالانکہ یخشونہ کا حقیقی ترجمہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اردو والے جو ہیں سب نے ترجمہ، بڑے بڑے مفسرین ہیں بھائی، وہ بڑے بڑے مفسرین ہیں، قرآن کے بڑے بڑے مترجم ہیں، ان کی عظمت کو سلام۔ انہوں نے ڈرنا ترجمہ کیا ہے، کیوں؟ چونکہ اردو کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو عظمت اور احترام کی وجہ سے ہو۔ بھائی جو کس وجہ سے ہو؟ ہاں، اب اس کا معنی یہ ہوگا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں نفرت کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ماں باپ سے بھی ہم ڈرتے ہیں اور سانپ اور بچھو سے بھی ڈرتے ہیں۔ بھائی دونوں کا ڈر ایک ہے۔ سانپ اور بچھو سے ہم ڈرتے ہیں نفرت کی وجہ سے، ماں باپ سے ڈرتے ہیں، استاد سے ڈرتے ہیں عظمت اور احترام کی وجہ سے۔ تو یہاں اللہ کا ڈر، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، وہ نہیں جو ڈاکو کا ڈر ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کیا، اللہ سے بھی ڈرو ڈاکو سے بھی ڈرو۔ نہیں بھائی، ڈاکو سے ڈرتے ہیں نفرت کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتے ہیں عظمت اور احترام کی وجہ سے کہ میرے رب کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، کہیں مجھ سے میرے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس لیے ماں باپ، عقل مند اولاد کے یہاں ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو بھائی اتنا ہی ماں باپ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ کیوں؟ احترام بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ان کے دل میں اپنے رب کی خشیت ہے، اپنے رب کا ڈر ہے، ان کے دل میں اپنے رب کی عظمت اتنی ہے کہ بہت سے کام وہ جذبات کے تحت، مزاج کے تحت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے رب سے ڈر کے بھائی وہ رک جاتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو مسلمان کسی راستے سے گزر رہا ہے اور آگے سے کوئی غیر محرم آ گئی یا آ گیا، دونوں ہو سکتے ہیں، یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے، اور اس نے اللہ سے ڈر کے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا، اللہ سے ڈر کے اپنی نظر کو کیا کر لیا؟ نیچے کر لیا۔ حدیث میں یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس اور لذت عطا فرمائیں، یعنی اس کو ایمان کی وہ کیفیتیں محسوس کریں گے، عطا کریں گے جس سے بھائی دنیا کی لذتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، دنیا کی لذتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس نے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔
یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، حلال و حرام کی بھی پابندی کرتے ہیں، پھر بھی ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے پتہ نہیں قبر میں جا کے کیا ہونا ہے، قبر میں جا کے کیا ہونا ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ ایمان جو ہے بھائی وہ کس کے درمیان ہے؟ امید اور خوف کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو ڈر رہتا ہے، ان کو بھائی کیا رہتا ہے؟ ڈر رہتا ہے۔ ہاں امید بھی آتی ہے خوب، صرف ڈر ہی ڈر نہ ہو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، صرف امید ہی امید نہ ہو آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے وہ بابے، وہ پیر جن کے پاس جنت کی چابیاں اور ٹکٹیں ہیں، ان کے ماننے والے سارے نماز روزہ سے غافل ہو گئے کہ نہیں؟ ان کو پتا ہمارے بابے کے پاس جنت کی چابی ہے، 1 منٹ میں جنت کی چابی لے لیں گے، اور وہ سارا دن قصے کہانیاں سناتی وہ ہیں کہ جی کوئی پریشانی ہونے والی بات نہیں، آپ کے پیر صاحب جس طرح کہتے ہیں جی نے فلاں سوسائٹی میں ہم نے 4-5 پلاٹ لے رکھے ہیں، آپ کے پیر صاحب نے کوئی 200-250 پلاٹ جنت میں لے رکھا، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو ایسے سارے ماننے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، وہ عمل کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ امید کا جھانسہ ان کو دیا گیا، امید اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ عمل سے غافل ہو گئے۔ دیکھو بھائیو، میں اس کو کس طرح بیان کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے اتنا بڑا مال لے کر آئے، اور اسی طرح جب حضرت عثمان غنی نے مدینہ کا کنواں خرید کر وقف کیا، جس دن صحابہ اکرام نے عید والی خوشی منائی، تو اللہ کے نبی نے خوش ہو کر کیا فرمایا تھا تبوک کے موقع پر؟ حضرت عثمان غنی 1000 دینار لائے تھے بھائی، درم نہیں، کیا دینار سونے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی دیناروں سے یوں کھیل رہے ہیں خوشی سے، اور فرما رہے ہیں کہ عثمان تجھے آئندہ سے اللہ نے تیرے پچھلے بھی معاف کر دیے، اور مستقبل میں اگر تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے اللہ نے تیرے مستقبل کے بھی معاف کر دیے۔ اب اتنی بڑی بشارت، اور کائنات کے سب سے بڑے پیر کے زبان سے، کائنات کے سب سے بڑے امام کی زبان سے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ترجمان کی زبان سے، تو بھائی کیا اس بشارت کے بعد پھر اگلے دن حضرت عثمان نے نماز چھوڑ دی تھی؟ اور بڑھ گئی، عمل نہیں چھوڑا، عمل بڑھتا گیا۔ یہی تو فرق ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ دین کو ویسے ہی سمجھنا جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے حضور سے، اس استاد کے براہ راست شاگردوں نے جس طرح دین سمجھا ہم نے ویسا ہی سمجھنا ہے۔ وہ جنت کی بشارت سنتے تھے، یہ نہیں کہ آج جنت کی بشارت سنتے کہ ان کا جی موج ہو گئی تھی، جنت پکی، آج فجر گرمی بڑی ہے، نہ، جیسے جیسے اللہ کے نبی سے بشارتیں بڑھتی گئیں اور ان کا عمل اور زیادہ آگے بڑھتا گیا۔ یہی ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ اس لیے وہ میں حیران ہوتا ہوں، حضرت عثمان غنی جب خلیفہ تھے، میت کے تدفین کے بعد جب قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگتے تو حدیث میں کیا ہے؟ قبر پر اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے۔ بھائی اس ہستی نے تو جنت کی بشارتیں بار بار سن رکھی ہیں، بار بار سن رکھی ہیں، لیکن وہ ان کو پتہ تھا جناب اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ پکڑنے پر آئے چھوٹی سی بات پر پکڑ سکتا ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ جو 30ویں پارے میں ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آسان حساب لے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے حبیب یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ جس کے حساب میں مناقشہ نہ کیا جائے۔ اللہ جب حساب لے بندے سے بس اتنا پوچھے کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے، بس یہ آسان حساب ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا، بندہ کہے گا جی کیا، بندہ مانتا رہے گا، یہ آسان حساب ہے۔ اب فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے یہ پوچھ لیا یہ کیوں کیا ہے، جس کو کیوں پوچھ لیا وہ سوء الحساب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کیوں کا جواب نہیں دے سکتا۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بھی وہاں آسان حساب کا ذکر کیا، اور حضور کی ایک دعا بھی ہے، اللہ میں آپ سے آسان حساب مانگتا ہوں، میں آپ سے کیا مانگتا ہوں؟ آسان حساب۔ دیکھو بھائیو، اگر ہم مہینے کی تنخواہ ہے نا، اگر آپ میں سے کسی کی 50,000 تنخواہ ہے، اس کو بلا لیا جائے، بھائی اپنی تنخواہ 100% اسلام کے مطابق بتاؤ کہاں کہاں خرچ کی ہے، تو ہم بندوں کو حساب نہیں دے سکتے۔ بھائی دے لیں گے بندوں کو حساب؟ تو ہم بندوں کو حساب نہیں دے سکتے، جن کے سامنے ہم چکر بھی دے سکتے ہیں، وہ اللہ جس کو غیب کے ذرے ذرے کا علم ہے، اس کے سامنے بھلا کیسے چیز چھپ سکتی ہے؟ تو یہاں عقل مندوں کی چوتھی نشانی یہ بیان کی، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، بھائی وہ برے حساب سے کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اب یہ اوصاف چل رہے ہیں، 2-3 آگے اور ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق